بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو شاویر کا سلام۔ ابرہہ یمن کا ایک حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ نعوذ باللہ۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی شخص نے ایک رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف ایک عجیب و غریب پرندوں کا جھنڈ آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں تین تین کینکریاں تھیں جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دی۔ ان کینکریوں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کے سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سر کے گرنے لگا۔ اس حالت میں اسے یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے دو ہاتھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ اس طرح خدا نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورۃ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا: کیا تم نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے ارادوں کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آخر میں دعا کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہر مسلمان پر اپنا رحم فرمائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔